السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم تدریس اللسان العربی کے چوتھے سبق کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے جملہ اسمیہ۔ ٹھیک ہے، جملہ اسمیہ کی کیا ساخت ہوتی ہے اور اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ جیسا کہ نام سے ہی آپ کو پتہ چل رہا ہے، جملہ اسمیہ کا مطلب ہے کہ یہ جملہ ایسا جملہ ہے جو کہ اسم سے شروع ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسم کیا ہے؟ نام، چیز، جگہ کا جو بھی نام ہوتا ہے وہ اسم کہلاتا ہے۔ تو جب اس سے جملہ شروع ہوگا تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور جملہ بھی وہ ہوتا ہے کہ جس سے ہمیں ایک بامعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے ہمیں بات کی سمجھ آ جائے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی ہم نے پچھلا جو ہمارا ایک سبق تھا جس میں ہم نے کچھ حروف استفہام پڑھے تھے، ہم نے پڑھا تھا کہ حل، آ، من اور ما کہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا اس کو ریوائز کرتے ہیں۔ تو جس طرح سوال کیا ما ھذا، تو اس کا جواب آپ نے کیا دیا؟ ھذا کرسی۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہاں پہ بھی اگر دیکھیں تو ھذا جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے، اسم اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے وہ مشار الیہ ہے، اور اس طرح بھی یہ جملہ جو ہے یہ جملہ اسمیہ کے زمرے میں آتا ہے، جیسا کہ ھذا کرسی، ھذا کرسی، یہ ایک کرسی ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو سبق تھا ہمارا، ہم نے ال لگایا تھا، لام تعریف لگایا تھا، جس میں ہم نے حروف شمسیہ اور حروف قمریہ کی پہچان کی تھی۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ ایک نکرہ اسم کے ساتھ ہم لام تعریف لگاتے تھے۔ تو نکرہ اسم ہے کرسی۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو لام تعریف لگاتے ہیں اور اس کو ہم بنا دیتے ہیں، بنا دیا ہم نے الکرسی، الکرسی۔ اب ہم اس کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کرسی کیسی ہے۔ الکرسی کبیر، الکرسی کبیر، کیا مطلب؟ کرسی بڑی ہے، کرسی بڑی ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ صرف ایک نکرہ اسم کے ساتھ لام تعریف لگایا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو بارے میں بتا دیا کہ وہ کرسی اگر ہے تو وہ کیسی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ جو ہم نے ایک جملہ بنایا ہے اس کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ یہ بھی جملہ اسمیہ تھا لیکن اسم اشارہ سے شروع ہوتا تھا۔ یہ جملہ اسمیہ ہے لیکن مطلب باقاعدہ ہمیں ایک اسم ظاہر سے شروع ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ کیسے چلا کہ وہ ایک چیز کا نام ہے اور اس کے ساتھ لام تعریف بھی لگا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، نکرہ نہیں ہے، معرفہ اسم ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ دو اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، پہلا جز اور یہ ہے اس کا دوسرا جز۔ دو اجزاء ملتے ہیں تو مل کے جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ پہلا جز کیا کہلاتا ہے اس میں؟ مبتدا، جس سے ابتدا ہو رہی ہے، جس سے آغاز ہو رہا ہے، اور دوسرا جملہ کا جو جز ہے وہ کہلاتا ہے خبر۔ خبر اسی مبتدا کے بارے میں ہمیں جو اطلاع دی جا رہی ہے وہ خبر کہلائے گی۔ ٹھیک ہے جی، جملہ اسمیہ دو حصوں پہ مشتمل ہوتا ہے، دو اجزاء پہ مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا حصہ مبتدا، دوسرا خبر کہلاتا ہے۔ اب اس کا رول کیا ہے کہ پہلا حصہ جسے ہم مبتدا کہہ رہے ہیں وہ ہمیشہ معرفہ ہونا چاہیے، لازمی۔ کیا ہونا چاہیے؟ معرفہ۔ مبتدا ہمارا ہمیشہ معرفہ ہوگا، اور جو خبر ہے وہ کیا ہوگی؟ نکرہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کا بنیادی
اصول ہے کہ آپ نے جملہ اسمیہ جب بنانا ہے تو پہلے جز کو یعنی مبتدا کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ معرفہ بنانا ہے، اور جو خبر ہے اس کو نکرہ بنانا ہے۔ دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ اس کے اعراب کیا ہوں گے؟ زبر آئے گی، زیر آئے گی، پیش آئے گی، کیا آنا چاہیے؟ تو اس میں آپ نے یہ ذہن میں یہ بات رکھنی ہے کہ عربی زبان میں ہمیشہ جو پہلی حرکت ہوتی ہے وہ پیش ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو زبر یا زیر لگانی پڑے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ تو مبتدا اور خبر یہ دونوں ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں۔ مرفوع کا مطلب کیا ہوتے ہیں؟ مرفوع یعنی ان پہ پیش والے ہوتے ہیں، ان پہ رفع آتی ہے۔ جس لفظ پہ رفع آئے یعنی پیش آئے وہ لفظ مرفوع کہلاتا ہے، یعنی پیش والا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اس پہ بھی پیش ہے اور یہاں پہ بھی آپ تنوین دیکھ رہے ہیں جو کہ پیش والی ہے، تو بن گیا الکرسی کبیر۔ اب اگلا جملہ کوئی ہم بنا لیتے ہیں۔ ایک لفظ ہے النجم، النجم النجم بعید، النجم بعید۔ نجم کیا ہوتا ہے؟ ستارہ۔ کیسا ہے ستارہ؟ بعید، دور، دور ہے، ستارہ دور ہے۔ کیا یہ جملہ النجم بعید جملہ اسمیہ کی شروط پہ پورا اترتا ہے؟ کیسے؟ پہلا حصہ مبتدا معرفہ ہے، خبر نکرہ ہے، اور دونوں مرفوع ہیں، رفیع حالت میں ہیں، ٹھیک ہے؟ دونوں مرفوع ہیں، دونوں پہ ہمیں پیش نظر آ رہی ہے۔ تو آج آپ کو بنیادی طور پہ یہ چیز پتہ چل گئی کہ عربی زبان کے اندر جتنے بھی زبر کے مقامات ہیں، جتنے بھی زیر کے مقامات ہیں، جتنے پیش کے مقامات ہیں، وہ گنے چنے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ جس پہ مرضی زبر لگائیں، جس پہ مرضی زیر یا جس پہ مرضی پیش۔ تو 8 مقامات ہیں جہاں پہ پیش آتی ہے، ان میں سے یہ 2 کا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ مبتدا خبر پہ ہمیں پیش لگانی ہے۔ ان اینی کیس مبتدا اور خبر پہ پیش لگانی ہے۔ 2 مقامات آپ کے سامنے آج واضح ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اگر میں اس کا الف لام ہٹا دوں، ٹھیک ہے؟ اگلا کوئی جملہ دیکھ لیتے ہیں، جس طرح التاجر، اسے کہتے ہیں تاجر، کیا ہے؟ غنی، کیا مطلب؟ تاجر مالدار ہے، غنی ہے۔ اب اگر میں اس کے ساتھ الف لام ہٹا دوں تو کیا یہ التعریف ہٹا دوں تو کیا یہ جملہ اسمیہ کی شرط پہ پورا اترتا ہے؟ نہیں اترے گا، بلکہ یہ کیا بن جائے گا؟ تاجر غنی، یہ بھی نکرہ ہو گیا اور آگے بھی نکرہ ہے۔ یہ اب جملہ نہیں رہا، بلکہ یہ 2 اسماء مل گئے ہیں صرف۔ تاجر بھی ایک اسم ہے اور غنی بھی ایک اسم ہے، 2 اسم ملے ہیں، جملہ نہیں بنا بلکہ مرکب بن گیا۔ کیا بن گیا ہے؟ مرکب۔ اور مرکب ناقص، جملہ بھی مرکب ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی 2 یا 2 سے زائد الفاظ سے مل کے بنتا ہے، لیکن اسے کیا ہم کہتے ہیں؟ مرکب تام۔ مرکب تام جملہ ہوتا ہے جس میں بات کی سمجھ آتی ہے، اور مرکب ناقص یعنی جس کے اندر بات واضح نہیں ہوتی۔ یہاں کہہ رہے ہیں غنی تاجر، تاجر غنی، غنی یا مالدار تاجر، لیکن وہ کیسے ہوگا اس کے بارے میں ہمیں یعنی
اس کے آگے یا پیچھے کوئی اور اطلاع نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ صرف ایک مرکب بن گیا جس میں ایک جو بیان ہوا ہے تاجر، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تاجر کیسے، یعنی صفت موصوف بن گئی ہے، جملہ نہیں بنا. جملہ اسمیہ کے لیے ہمیں لازمی اس کو الف لام لگانا پڑے گا، لام تعریف ضروری ہے. یہاں سے ہم ہٹا دیں نجم بعید، دور ستارہ، ٹھیک ہے. کرسی کبیر، بڑی کرسی، ٹھیک ہے. جملہ نہیں بنا، مرکب بن گیا، ٹھیک ہے. تو ابھی میں آپ کو کچھ اور الفاظ ایسے جملے لکھواتی ہوں، آپ لکھیے اور ان کے اوپر اعراب لگائیں تاکہ آپ کے سامنے جملہ اسمیہ کی مزید جو ہے وہ وضاحت ہو جائے. آپ لکھ سکتے ہیں الولد فقیر، الولد فقیر. اس کے علاوہ میں جو کچھ الفاظ ہیں وہ آپ کو جملے وہ ریٹن فارم میں انشاءاللہ مہیا کر دوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.